الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو مختلف رشتوں سے جوڑا ہے. ان تمام رشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں آسان ہو جائے. انسان دنیا میں اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا. انسان کمزور ہے، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے اور مختلف مسائل میں مختلف رشتے اس کے کام آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے گرد و پیش میں مختلف رشتوں کو پیدا فرمایا ہے. والدین کا رشتہ ہے، خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، اور اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائی ہیں، خاندان میں دیگر افراد ہیں، دوستی کا رشتہ ہے، پڑوس کا رشتہ ہے. یہ تمام رشتے دنیا میں انسانی زندگی کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہر رشتے کی اپنی خصوصیت ہے، ہر رشتے کا اپنا تقدس ہے، اپنا احترام ہے اور اپنے حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان تمام رشتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعطی کل ذی حق حقہ، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. والدین کو ان کا حق دو، بیوی بچوں کو ان کا حق دو، بہن بھائیوں کو ان کا حق دو، پڑوسیوں کو ان کا حق دو، دوست احباب کو ان کا حق دو. یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے قریب، یا بس میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے کہ ایسے آدمی کو بھی اس کا حق دینا چاہیے. کہ ایسا شخص جو آپ کے پہلو میں ہے، تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہے، تو وہ بھی گویا کہ پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر رشتے کا اپنا امتیاز ہے، اپنے حقوق ہے، ہر رشتے کو اپنا حق دینا پڑتا ہے. میاں بیوی کے رشتے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے ہیں. میاں کے لیے بیوی پیدا کی ہے، بیوی کے لیے خاوند کو پیدا کیا ہے. تو اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. یہ اس رشتے کی انفرادیت ہے. دیگر بہت سارے انسانی رشتے ہیں اور کچھ رشتوں کا تقدس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی رشتے کو اللہ جل جلالہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا. میاں اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی رشتہ ہے، اسے باری تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ دو اجنبی لوگ ہیں، لڑکا اور لڑکی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے نام پر ان سے ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپس میں رہنا شروع کرتے ہیں. تو چند الفاظ کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے، اگر اسے درست طریقے سے گزارا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے میں جو حلاوت رکھی ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ لوگ جو بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور اللہ کے نام پر ایجاب و قبول کے ذریعے، ان چند کلمات کے ذریعے جب ان کو جوڑا گیا، اب وہ زندگی اس طرح گزار رہے ہیں جیسے جسم ایک ہے اور دل دو ہیں. اس وجہ سے اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور اسی آیت میں اس رشتے کا بنیادی مقصد بھی بیان فرمایا کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کرو.
دنیا میں انسان کو مختلف پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، ملازمت کی پریشانیاں ہیں، اور سماج میں انسان مختلف قسم کے پریشانیوں اور اضطرابات سے گزرتا ہے۔ ان تمام تر پریشانیوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس رشتے کو جہاں اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، وہاں اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے لیے باعث سکون قرار دیا ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف مراحل میں مختلف رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے کچھ پڑھ لے، کچھ سیکھ لے۔ جب وہ ایک مخصوص عمر تک پہنچتا ہے تو وہاں اگر لڑکا ہے تو اسے بیوی چاہیے، اور اگر بیوی ہے تو اسے خاوند چاہیے۔ تو اس مرحلے پر جا کر پھر انسان کے لیے باعث سکون صرف یہ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں تاخیر کی جائے، جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ہے کہ شادیوں میں بہت تاخیر ہوتی ہے، تو یہ جو تاخیر ہے، بے بنیاد تاخیر، یہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔ اخلاقی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، نفسیاتی پیچیدگیاں ایسے لڑکے اور لڑکی میں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے رشتے میں بلا وجہ کی تاخیر کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے سماج، نوجوانوں کے معاشرے، یعنی اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو حق ازدواجی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا، مالی پریشانیاں ہیں یا کوئی اور پریشانی اسے درپیش ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا فعلیہ بالصوم، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں، نفسانی خواہشات، ان خواہشات کو روزے کے ذریعے قابو میں لایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، عربی میں اس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نفس سے نوازا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو نفس کو جتنا کھلایا پلایا جاتا ہے اتنا وہ بے قابو ہوتا ہے، اور جتنا اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے اسی قدر وہ قابو میں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نوجوان شادی کی ضرورت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اسے شادی کی ضرورت ہے لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پا رہا، سماج کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، مالی مسائل ہے، تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ اس روایت میں ان والدین کے لیے بڑا سبق ہے جو اپنے نوجوان بچوں کی شادیاں کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ 18-20 سال سے جب بچہ پار کر جاتا ہے تو ہر آنے والا دن اس کے لیے مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس میں تاخیر کی جاتی ہے، چونکہ سماجی بندھن ہے، پابندیاں ہیں، نکاح کے رشتے کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ تو اگر سماج سے آپ نہیں لڑ سکتے اور آپ بچے کی شادی بلوغت کے بعد 18-19 برس کی عمر میں نہیں کر سکتے، تو حدیث کے اس دوسرے حصے پہ عمل کروایا کریں کہ فعلیہ بالصوم، تو اپنے ایسے بچوں کو کثرت سے روزے رکھوایا کریں۔ ہمارے ہاں مختلف قسم کی غذائیں اولاد کھاتی ہیں جن سے ان کے اندر مختلف قسم کے ایسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں۔ پھر موبائل کی شکل میں ان کے پاس ایک ایسی وبا ہے جو ان کے اندرونی خواہشات کو اور تیز کرتی ہے، اور خواہش پورا کرنے کے لیے کوئی جائز راستہ ہے نہیں، تو ایسے نوجوان عام طور پر مختلف اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اول تو والدین کو چاہیے کہ بر وقت نکاح کر دیں، اس کو آسان بنائیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کثرت سے روزے رکھوائیں۔ وہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے توانائی دی ہوتی ہے، روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان روزوں کے ذریعے ان کے اندر جو مختلف خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ روزہ ان خواہشات کو لگام ڈالے گا، اور اخلاقی بے راہ روی میں مبتلا ہونے سے وہ روزہ اس کو بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو نصیحت فرمائی جو شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میاں اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور ایک دوسرے کے لیے باعث سکون قرار دیا۔
اب یہ باعث سکون کب ہوگا؟ باعث سکون یہ اس وقت ہوگا جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم خاوند کو پابند کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب نکاح ہونے لگے تو نکاح میں مہر وہ اتنا ہونا چاہیے جتنا خاوند آسانی سے ادا کر سکے اور اس میں بیوی کی حق تلفی بھی نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں مہر کے حوالے سے بھی بہت اونچ نیچ پائی جاتی ہے۔ مہر عموماً 5,000 رکھا جاتا ہے، حالانکہ لڑکا صاحب حیثیت ہوتا ہے۔ بارات جیسی ایک غیر ضروری رسم پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن مہر جو ایک شرعی چیز ہے جسے شریعت نے مقرر کیا ہے، مہر پر آ کر پھر لوگوں کے پاس 5,000 روپیہ ہوتا ہے اور وہ بھی بس برائے نام۔ تو یہ ایک معتدل مزاج نہیں ہے۔ معتدل طریقہ یہ ہے کہ مہر لڑکے کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ خوب صاحب ثروت ہے، تو اس کا مہر بھی اسی کی ثروت کے مطابق لاکھوں اور کروڑوں میں ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس کو یعنی اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو پابند نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کے پاس 15-20 لاکھ روپیہ ہے اور آپ اس کا مہر 50 لاکھ مقرر کر دیں اور لڑکا پھر قرض لیتا پھرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ لاکھوں کا مالک ہے اور مہر 5,000 روپے دے رہا ہے۔ تو مہر اتنا ہونا چاہیے جو لڑکا آسانی سے ادا کر دے، اس کی استطاعت کے مطابق ہو اور اس میں لڑکی کی حق تلفی بھی نہ ہو رہی ہو۔ عام طور پر 5 روپے رکھوا دیا جاتا ہے اور نام اس کا شرعی مہر رکھتے ہیں۔ شرعی مہر کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت نے مہر مقرر کیا ہے اور خاوند کو پابند کیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرو۔ تو مہر یہ حسن سلوک کا پہلا قدم ہے کہ مہر سے ہی آپ کے حسن سلوک کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جس لڑکی کو اللہ کے نام پر اپنے گھر لا رہے ہیں تو آپ اسے کتنا احترام دے رہے ہیں، اس کو کتنا مہر دے رہے ہیں۔ پھر آگے جب اکٹھے رہا جاتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ انسان ایک ماحول میں رہتے رہتے اکتا جاتا ہے۔ انسان، لڑکا بھی انسان ہے، لڑکی بھی انسان ہے، تو انسان کو ماحول کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک ماحول میں ایک طرح کا کام کر کر کے ماحول کی یکسانیت سے انسان اکتا جاتا ہے۔ مرد اس مشکل سے نہیں گزرتے کیونکہ مرد سارا دن مختلف علاقوں کی خاک چھانتا رہتا ہے، لیکن خواتین ایک ہی ماحول میں بند ہوتی ہیں۔ جو گھریلو خواتین ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ان کی ایک ہی روٹین ہوتی ہے، ایک ہی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ماحول کی یکسانیت سے تنگ آ کر بسا اوقات ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ خاوند اس کو سمجھ نہیں پاتا، وہ سختی پر اتر آتا ہے اور نتیجتاً یہ رشتہ توڑ کی جانب مائل ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جایا کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی ہوتی تھی، اور جس ام المومنین کے نام قرعہ نکلتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تشریف لے جاتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ سفر پر لے گئے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور گنجائش ہو تو اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لیتے جائیں، تاکہ جو ماحول کی یکسانیت ہے اس سے آپ اس کو نکال سکیں۔ اسی طریقے سے جس طرح مرد کو سیر و تفریح کی ضرورت ہوتی ہے تو بیوی کو بھی سیر و تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر مرد بیوی کی اس ضرورت کو نہیں سمجھ پاتا تو اس وجہ سے بھی رشتے میں پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا ایک کھیل دکھایا تھا۔ جو مسجد نبوی کے پاس کوئی کھیل دکھا رہے تھے، کرتب دکھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا یہ کھیل دیکھو گی؟
انہوں نے عرض کیا کہ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کھیل دکھایا۔ آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر آپ کی اوٹ کے پیچھے وہ کھیل ملاحظہ کرنے لگی، اور جب تک حضرت عائشہ نے خود بس نہیں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہٹے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حدود کا، پردے کا، حیا کا خیال رکھتے ہوئے کبھی کبھار اپنے گھر والوں کی سیر و تفریح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو بہت اچھا شوربہ بنایا کرتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، میں نے آپ کی دعوت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ وہ صحابہ تھے، ساتھ گو تھے، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب عائشہ نہیں جائے گی تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ صحابی واپس چلے گئے، پھر کسی موقع پر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے تو آپ تشریف لائیں۔ آپ نے پھر وہی شرط ذکر کی کہ عائشہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا فلا، پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ جب وہ حاضر ہوئے، پھر آپ نے وہی شرط رکھی کہ عائشہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ نے دعوت قبول فرما لی، اور حضرت عائشہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس روایت میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں۔ ایک سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بہت ساتھ گو تھے۔ ہمارے ہاں ادب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہے گا، ادب یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس موقع پر اس صحابی نے انتہائی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف آپ کی دعوت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ شوربہ کم ہو اور وہ صحابی یہ چاہتے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر تناول فرمائیں، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو بہرحال صحابہ کے معاشرے میں مبالغہ نہیں تھا، صاف گوئی تھی۔ ہمارے ہاں تو دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات اگر گنجائش ہو تو دعوت کے لیے جاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر وہ تعلیمات ہیں کہ جن پر جب انسان عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو مختلف مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل اس طریقے کے طرز عمل سے حل ہوتے جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مستقل حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں چکر لگایا کرتے تھے، ان کی خیر خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات معلوم کرتے تھے، اور اس پابندی سے یہ معمولہ پورا فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کے بعد تشریف لائیں گے۔ یعنی ہر زوج مطہرہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر رکنا آپ کے معمولات میں شامل تھا، اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوج مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے جن کی باری ہوتی تھی، وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے جہاں آپ نے رات کو قیام فرمانا ہوتا تھا۔ ان کے حجرے میں پھر دیگر ازواج مطہرات بھی آ جایا کرتی تھیں۔ بسا اوقات گرد و پیش کی محلے کی خواتین بھی، صحابیات بھی حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ تو گویا یہ خواتین کا ایک تعلیمی درس ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے تھا، اور عشاء کے بعد تو آپ کو کوئی کام کرنا ناپسند تھا، آپ فوراً حجرے میں تشریف لا کر آرام فرمایا کرتے تھے تاکہ پھر بروقت تہجد کے لیے اٹھ سکیں۔ تو گویا عصر کے بعد کا جو وقت تھا، عصر کے بعد سے لے کے رات تک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو وقت دے، اپنی بیوی بچوں کو وقت دے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے تو بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، تو وہ کاروبار بھی کیا کاروبار ہوگا جو دن کو بھی کرے، رات کو بھی کرے، شام کو بھی کرے، گھر آئے تو فون اس کی جان نہ چھوڑے، کاروباری فون آتے رہیں یا پیشہ ورانہ ملازمت کے سلسلے میں فون آتے رہیں، تو یہ ایک غیر معتدل زندگی ہے جو میں اور آپ بسر کرتے ہیں۔ گھر والوں کو وقت نہیں ملتا، ان کا حق پورا نہیں ہوتا، نتیجتاً مختلف قسم کی پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر معاملات توڑ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے،
جہاں بھی میاں بیوی کے اندر مسائل ہوتے ہیں تو بنیادی کردار اس میں مرد کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے مسئلے کو کھودیں کریدیں تو قصور مرد کا جا کر نکلتا ہے، لیکن مرد اپنا قصور تسلیم نہیں کرتا. اگر قصور عورت کا بھی ہو تو وہاں بھی گھر ٹوٹنے میں قصوروار مرد کو سمجھا جائے گا، اس لیے کہ گھر کا نگہبان اللہ نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا، مرد کو بنایا. مرد کی ذمہ داری تھی کہ وہ گھر کو چلائے. اگر گھر نہیں چلا، توڑ کی طرف جا رہا ہے تو قصور نگہبان کا ہوگا نا. آج اگر ہمارا ملک معاشی طور پر زوال کی طرف گامزن ہے تو آپ کا ہاتھ کس کے گریبان پر جاتا ہے؟ حکومت کے گریبان پہ جائے گا، وزیر خزانہ کے گریبان پہ جائے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ملک کو چلاتے. تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر کو چلائیں. اگر گھر کے اندر مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. عورت جتنی بھی بدتمیز ہو جائے، اگر فرض کریں بیوی بدتمیزی کرتی ہے یا جو بھی اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، تو اس کا حل بھی اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا ہے کہ آپ اس کو رائے راست پر لائیں، ہر ممکن کوشش کریں. تو جب بھی کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے اخراجات کا خیال رکھا جائے. اگر خاوند اخراجات پورے نہیں کرتا تو شریعت نے بیوی کو حق دیا ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسے نکال لیں. فتح مکہ کے موقع پہ جب مختلف خواتین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہی تھیں تو اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئی. ان حضرات نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اور پھر بعد میں سچے دل سے اسلام پر کاربند رہے. تو حضرت ہند حاضر خدمت ہوئی، انہوں نے بیعت کی اور کچھ سوالات کیے. چونکہ جری خاتون تھیں، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا تھا. انہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، وہ اتنا خرچہ مجھے نہیں دیتے جس سے میں اپنا اور بچوں کی ضروریات پوری کر سکوں، تو کیا مجھے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال سے کچھ لینے کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي لِوَلَدِكِ، کہ ہاں تم اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر اتنا کچھ مناسب طریقے سے لے لیا کرو جو تمہاری ضروریات کے لیے کافی ہو اور تمہارے بچوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو. تو آپ اگر بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو پھر بیوی کو اللہ نے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال سے کچھ لے لے. لیکن بیوی بیچاریوں کو یہ بتاتا کون ہے؟ چونکہ مردوں کا معاشرہ ہے اور مرد اپنے طریقے سے اپنے حقوق بیان کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے تو اس کی بھی اگر آپ اس مرد شناسی کی کوشش کریں، تشخیص کی کوشش کریں، تو اس کے پیچھے مرد کا ہی ہاتھ نکلے گا کہ وہ گھر صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتا. یا تو وہ گھر بیوی کو چھوڑ کر ماں کی طرف ہو جاتا ہے، اس سے بھی گھر ٹوٹتا ہے، اور یا ماں کو چھوڑ کے بیوی کی طرف ہو جاتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے. یاد رکھیے جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا بھی اس کے اوپر حق ہے اور اس کی بیوی کا بھی اس کے اوپر حق ہے. وہ دونوں رشتوں کو برابری کی بنیاد پر لے کر چلے گا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کہیں کمی کرتا ہے کہ ماں کی طرف ہو جاتا ہے، بیوی کی حق تلفی کرتا ہے، یا بیوی کی طرف ہو کر ماں کی حق تلفی کرتا ہے، تو قصوروار کون ہوگا؟ مرد قصوروار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مرد کو نگہبان بنایا کہ مرد گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگا. اللہ نے قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر قوام ہیں یعنی نگہبان ہیں. تو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گھر چلے. اپنے نوجوان بچوں کی شادی کرنے سے پہلے کچھ عرصہ انہیں زیر تربیت رکھا جائے کہ آگے زندگی گزارنی کیسی ہے. یعنی شادی کورس ہونا چاہیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شادی کورس حکیموں کے حوالے ہو گیا. شادی کورس یہ سوسائٹی کے حوالے ہونا چاہیے. یعنی والدین اس کو سمجھائیں کہ تم نے رہنا کیسے ہے. یہ کوئی خوابوں کی زندگی نہیں ہے. خواب تو 2 دنوں میں پورے ہو جائیں گے. اب اس کے بعد جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سمجھوتے کی زندگی گزارنی ہوتی ہے.
تو سمجھوتا اپنے نوجوان بچوں کو جب سکھائیں گے تو جب جا کر یہ رشتے چلیں گے، ورنہ رشتہ ہوتا ہے بڑے دھوم دھام سے ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے 2-4 دن میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی کو خاوند کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔